بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. دوسری ویڈیو ہے یہ. بچے دونوں چینلز کو آپ لوگ دیکھا کریں جو یوٹیوب سنتے ہیں. سکسیزفل لائف کو بھی سنا کریں اور یہاں اس چینل کو بھی دیکھیں. دونوں کی پلے لسٹیں سیم ہیں تقریباً, ایک طرح بنائی ہیں. وربل کی بھی پلے لسٹ ہے, نان وربل کی ہے اس طرح, باقی میکینیکل ٹیسٹ کی الگ سے پلے لسٹ ہے. ساری آپ دیکھیں, پلے لسٹ دیکھ لیں گے پتہ چلے گا, لیکن ویڈیوز الگ الگ ہیں. یہ اس مغالطے میں نہ رہے بچہ کی شاید ایک ہی ویڈیو ادھر دونوں طرف جا رہی ہے. نہیں, اس کی ویڈیو اور ہے, اس کی ویڈیو اور ہے. دونوں چینلز پہ الگ الگ ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں. دونوں پہ آپ کو فائدہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ فزیکل فٹ آپ نے ہونا ہے بچے. جو فزیکل فٹنس نہیں ہوگی تو سلیکشن مشکل ہو جاتی ہے. لیتھارجک نہ ہو, بالکل سستی نکال دیں. ایکٹیو بندہ لیتے ہیں آرمی والے بھی, ذہنی طور پہ ایکٹیو اور جسمانی طور پہ ایکٹیو, ہر لحاظ سے ایکٹیو ہونا ہے. ایکٹیو نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی سلیکشن نہیں ہوگی, یہ بتاؤں گا. ایکٹیو کے لیے سستی نکالیں, آپ سستی نکالو گے تب ایکٹیو ہوں گے. دل کرتا ہے بندہ سویا رہے. ابھی آپ ماشاء اللہ فٹ ہیں, کوئی بیماری تو ہے نہیں, یا تو کسی کو شوگر ہو یا اور کوئی ایشو ہو تو اس کا دل کرتا ہے لیٹا رہوں تھکاوٹ کی وجہ سے. آپ لوگ تو ماشاء اللہ فٹ ہو تو پھر بھی آپ لوگ نہیں نکلتے, افسوس ہوتے ہیں. تھوڑا چل رہا ہو. ابھی کل کتنے ہم چلیں, کتنے کلو میٹر چلے ہیں تقریباً 6-7 کلو میٹر چلے ہیں ہم. لیکن مجھے یقین تھا یہ بچہ صبح ٹائم پہ اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا. تو فٹ ایکٹیو ہونا ہے. اچھا, تو وہ اپنے آپ کو فٹ بچے ایکٹیو رکھنا ہے. اچھا, فٹنس کی وجہ سے. ابھی نہیں کیا کسی نے ایکسرسائز تو واک شروع کر دیں. اسٹارٹنگ واک سے کریں, بعد میں پھر آپ آہستہ آہستہ واک سے کنورٹ ہو جائیں جاگنگ کی طرف, پھر جاگنگ سے کنورٹ ہو کے رننگ کی طرف آ جائیں. ایک دم رننگ کریں گے تو ظاہر مسئلہ بن سکتے ہیں. نہیں, آپ کی خیر ایج ایسی نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ بنے. آپ تو ڈائریکٹ رننگ کرنی چاہیے. تھوڑے کریں, پہلے 1 کلو میٹر کریں, پھر 2 کریں, پھر رفتہ پھر 8 کلو میٹر تک جاتے ہیں بچے. ہمارے جو پی ٹی اسٹاف تھے یہاں پہ 8 کلو میٹر بچوں کو ڈیلی کرا دیتے. 8 راؤنڈ لگا دیتے اس گراؤنڈ کے, نواز شریف پارک کے, ڈیلی. تو اس لیے بچے ہمارے فزیکل بہت فٹ ہو گئے تھے. یہ بچہ گواہ ہے. ایسے ہی ہم ابھی جو بچے تھوڑے ہیں یہاں پہ, ابھی اسٹارٹنگ کی ہے PMA 150, تو ابھی 4-5 بچوں کے لیے ان کو رکھنا مناسب نہیں ہے. اس لیے ہمیں آپ لوگوں کو چھوڑا ہے. اور ویسے بھی کورونا کی وجہ سے میں نے کہا تھا چلو آپ خود ایکسرسائز کریں. جی, پہلا کویشچن بچے لکھیں. سری لنکا کا دارالحکومت کون سا ہے؟ کولمبو. یاد ہے؟ ویسے پوچھ لیتا ہوں, چلو کتنا یاد ہے یار, آپ چھوڑیں. تنزانیہ کا دارالحکومت بتائیں. دارالسلام. یہ تو اتنا مشہور ہے یار. BBC سے کیا بنتا ہے؟ برٹش. ٹھیک ہے, برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن. FIA سے. ٹھیک ہے. سارک سے. ساؤتھ ایشین ایسوسیشن ریجنل کارپوریشن. فار ریجنل آف ریجنل کارپوریشن. ECO سے. اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. پرانا نام کیا تھا اس کا ECO کا؟ RCD. WHO سے کیا بنتے ہیں؟ WHO. برطانیہ کی کرنسی پرانی کون سی تھی؟ یہ یادداشت ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں یادداشت کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کھائیں. فرانس کا کیپٹل, فرانس کی کرنسی کیا ہے؟ اور کیپٹل پیرس. خوشبوؤں کا شہر ہے. مسلمانوں کے جرنیل بہت سے گزرے ہیں, مسلم جرنلز, کچھ کے نام بتائیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ, محمد بن قاسم. امام اعظم کن کو کہتے ہیں؟
پہلے اتنا آسان ہے سر. پہلے امام کون تھے؟ اس کی بات ہو رہی ہے فقہ کی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا نام بتائیں. کیوں سر صحیح کہہ رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ نہیں تھے؟ کیوں سر؟ ہاں جی حضرت انس رضی اللہ عنہ کس چیز کی؟ نبی پاک کے غلام. نہیں حضرت غلام تو نہیں تھے، وہ تو خادم تھے. زید بن زید بن حارث. لکھ لیں یہ صحیح کر لیں. اس کا بیٹا بھی تھا. بیٹا یہ ان کی پوری ہسٹری ہے نا، اس کے اوپر تو سورت احزاب پوری نازل ہوئی. یہ آپ نے میٹرک کے اندر جو پڑھی ہے، آپ کو اگر یاد ہو تو بیسیکلی یہ غلام تھے، اور غلام نہیں تھے، یہ بیسیکلی آزاد بچے تھے 10-11 سال کے. تو کھیل رہے تھے کہیں، تو ان کو عربوں کے یہاں بری آتے تھے، بچے کو پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا. یہ بکتے بکاتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی. جب ان کے پاس ہے تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو دے دیا کہ یہ کچھ چھوٹے موٹے کام جو ہوں گے وہ کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس رکھا، بڑی محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. پھر یہ ہوا کہ ان کے جو پیرنٹس تھے، ان کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ یہ ہمارا بیٹا تو ادھر غلام بنا اور فلاں عرب کے آدمی کے پاس ہے. تو وہ آئے اور ان کو کہا جی ہمارا بیٹا واپس کر دیں، ہم اچھے لوگ ہیں، مطلب امیر خاندانی لوگ ہیں، تو ہم جتنے پیسے لے لیں ہم سے لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی میں پیسے نہیں لیتا ہوں، اور آپ لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ اس بچے سے پوچھو اگر یہ جانا چاہتا تو چلا جائے، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر یہ نہیں جانا چاہتا تو میں پابندی نہیں کروں. انہوں نے کہا جی بالکل، یہ تو ظاہری بات ہے، بڑے انصاف کی بات ہے. جب انہوں نے بچے سے پوچھا تو کہ میں تو نہیں جاتا، اپنے باپ کو اور چچا کو انکار کر دیا اس چھوٹے سے بچے نے، کہ میں نہیں جاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری بات ایک بڑی پدری محبت سے جاگی. انہوں نے کہا جی یہ اتنا بچہ اس نے سیکریفائس کیا میرے لیے، اپنے باپ کو اور چچا کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے. حضرت زید بن ثابت اچھا ان کا حضرت زید بن ثابت کو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا زید بن محمد، جس کو ہم کہتے ہیں نا منہ بولا بیٹا، ایڈاپٹیڈ سن، متنبع جس کو کہتے ہیں، متبنع جس کو کہتے ہیں نا، وہ بنا لیے. اب پھر کیا ہوا کہ وقت گزرتا گیا. اب جب وقت گزرتا گیا تو جوان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی کر دی ان کے ساتھ، حضرت اپنا کیا نام تھا ان کا، زینب کی. حضرت زینب حسین کی شادی کر دی. اب ان کے ذہن کے اندر تو تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک محبت تھی، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا اور ان کا اپنا شادی کر دی. حضرت زینب اب ان کے ساتھ کو بنی نہیں. وہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ پہلے اس طرح غلام رہا ہے، یہ ہے وہ جو بھی تھا، بہرحال میاں بیوی کی آپس میں بنی نہیں. اب جب بنی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیا ہو گیا کہ اب ان کی ڈیورس ہو جائے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی آئیڈیا تھا کہ اب جب منہ بولا بیٹا تو کہا ہے، بنا لیا، لیکن اصل بیٹا تو نہیں ہے. مطلب اصل بیٹا وہ ہوتا ہے جو آپ سے پیدا ہوتا ہے، باقی بیٹا نہیں ہوتا. تو یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اس طرح کرو، طلاق شلاق نہ دو. تو لیکن بہرحال ان کی نہیں بنی، انہوں نے طلاق دے دی. اب جب طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب زید نے، اور یہ واحد صحابی ہیں حضرت زید جن کا نام قرآن میں آیا ہے، یہ بھی نہیں ہوتا جی، یہ بھی آتا ہے کوشچن آ جاتا ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے. تو ہی از دا اونلی صحابی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم whose name is mentioned in سورہ احزاب قرآن پاک کے اندر. آیا تھا فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، کہ جب زید نے اس سے اپنی حاجت کو پورا کر دیا، یعنی اس کو ڈائیورس کر دیا، سب کچھ ختم ہو گیا، تو ہم نے آپ کی شادی کر دی اس کے ساتھ. تو حضرت زینب واحد خاتون ہے جن کی شادی اللہ نے کی ہے. نکاح اللہ نے ایک قسم کا کر دیا، انہوں نے کہا زوجنا، ہم نے شادی کر دیا. یہ قرآن کے الفاظ. تو وہ بڑا فخر کرتی تھی کہ لوگوں کی شادیاں تو ان کے ماں باپ کرتے، میری شادی اللہ نے کی ہے. بڑی بات ہے، باقی فخر کی بات بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب شادی کری نا تو ایک طوفان برپا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ بیٹے کی بیوی سے شادی حرام ہے، مستقل حرام ہو جاتی ہے. کہ اگر ایک بچہ شادی کرے نا کسی بچی کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ لڑکا شادی کر لیتا ہے تو اب وہ طلاق دے دیتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، اس کا باپ جو سسر ہوتا ہے وہ شادی نہیں کر سکتا، وہ مستقل حرام ہے، وہ اس کی بیٹی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو یہ کیسا جو ہے نا نعوذ باللہ انہوں نے کیا کیا کہ جی اپنے بیٹا تھا تو بیٹے کی بیوی نے طلاق دی، تو اب اس نے اپنے جو ہے نا بہو کے ساتھ شادی کری. تو بہو کے ساتھ تو شادی آج بھی حرام ہے، جائز نہیں. تو پھر اس کے اوپر پوری آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں قرآن پاک کی سورۃ احزاب کے اندر. یہ آپ نے سب نے سورۃ احزاب پڑھی اور آپ کو کوئی یاد کہ آپ کے اسلامیات کے ٹیچر نے بتایا نہیں پورا واقعہ آپ کو؟ اب ان چاروں سے میرا کوشچن ہے آپ کا، بتایا نہیں پورا واقعہ؟ یہ صرف اس کو ایک بتایا، باقی کسی کو نہیں بتایا، باقی نے سنا نہیں ہے، بتایا اس نے ہوگا. یہ نہیں کہ نہیں ہوئی. پورا مین پہلا 10ویں کا جو آپ سورۃ احزاب شروع کرتے ہیں تو اسلامیات کا پہلا چیپٹر ہی ہے. تو
تو پھر کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہو گئی، اب اللہ نے حکم دے دیا، تو شادی ہو نہیں رہی، ہو گئی، تو پھر اللہ نے اس کے اوپر اصول یہ بتایا کہ جو تمہارا منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ تمہارا اصل بیٹا نہیں ہوتا. بیٹا اصل میں وہ ہوتا ہے جو آپ سے پیدا ہوتا ہے. باقیوں کے ساتھ بلڈ ریلیشن، اگر اس طرح بلڈ ریلیشن قائم ہونے شروع ہو گئے پھر تو سارے سسٹم رشتے خراب ہو جائیں گے. اور سر یہ منہ بولا باپ جو ہوتا ہے یہ بھی اصل نہیں یہ نہیں نا، وہ منہ بولا نہیں ہے نا، جب بیٹا نہیں ہے تو باپ بھی نہیں ہے. پھر ان کی ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان سے نکاح ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا، وہ تو رشتہ ہی نہیں نا، بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا نا. تو وہ یہ پورے کا پورا واقعہ، چلو سر نے ابھی کہا تو میں نے پھر پورا واقعہ نہیں اچھا ہے سر. 5 منٹ لے لیے، لیکن یہ اس کی پوری ہسٹری اب آپ نے بھولنا نہیں ہے. حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام کی ہسٹری آپ کو بتا دی. زید کا نام قرآن نے مینشن کیا ہے، اور انہی کی بیوی جو تھی حضرت زینب جن کو انہوں نے ڈائیورس کیا تھا، ان کی شادی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے خود کر دی. اور یہ سارا ایپیسوڈ جو بیان ہوتا ہے یہ سورۃ احزاب کے اندر ہے. ماشاء اللہ، یاد رہیں گے انشاءاللہ. ہاں یاد رکھیے گا. جی، عالمی پولیس انٹرپول کا صدر دفتر کہاں ہے؟ انٹرپول عالمی پولیس فرانس کے شہر پیرس میں. غار ہرا مکہ سے کتنے میل کے فاصلے پہ ہے؟ 3 میل. 3 میل. جی بتائیں جی دوبارہ آج تورات کس پہ نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام، انجیل داؤد علیہ السلام، شاباش. انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام، تورات موسیٰ علیہ السلام، زبور داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام. اور قرآن مجید؟ قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوئی ہے؟ عربی سر. عربی. فارسی میں تو نہیں ہے نا؟ تورات کل فارسی کہہ رہا تھا. تورات آپ سے تورات کس زبان میں؟ کل بتایا میں نے، موسیٰ علیہ السلام، عبرانی زبان میں. انجیل اور زبور سریانی زبان میں. جی نیکسٹ ہے معاہدہ تشکند کب ہوا؟ 10 جنوری 1966. اور جنت اور دوزخ کے مابین جگہ کا نام کیا ہے؟ اعراف. چین کی کرنسی کون سی ہے؟ کرنسی رینمنبی. چین کی، چائنا کی یوان. جاپان کی کرنسی کون سی ہے؟ ینسن. ترکی کی لیرا. یہ یاد کرو نا بچے، کل بھی میں نے بتایا. پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ ایران کا پولو. امریکہ کا بیس بال. رشیا کا 2 ہیں، جمناسٹک اور شطرنج. جاپان کا جوڈو کراٹے. چائنا کا پتنگ بازی. اور برازیل کا فٹ بال. چائنا کا پتنگ بازی ہے؟ جی پتنگ بازی چائنا کا. کیا بات ہے، ہمارے یہاں تو پتنگ بازی پہ بین ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. بڑی بات ہے، چائنا نے یہ رکھا ہوا ہے، کہنا سے امید تو یہ نہیں تھی. دیکھ لیں. سر افغانستان کا کون سا ہے؟ ان کا ابھی ہوگا. مفتی طارق مسعود کے وہ سروں پر کھیلتے ہیں. کیا کھیلتے ہیں؟ سروں پر. اچھا. پھر آپ سے پوچھ سکتے ہیں مختلف گیمز کے حوالے سے. اگر کوئی کہتا ہے مجھے فٹ بال پسند ہے تو فٹ بال کے حوالے سے کچھ کویشچن. ایک ٹچ لائن ہے، ایک گول لائن ہے. جو بھی آپ کو گیم آپ کریں ان کے پورے رولز کا پتہ ہوگا، رولز ریگولیشن. پسند ہے اس کا رول آپ اگر کھیلتے ہیں تو پھر ویسے بھی آنے چاہیے. لمبائی کی لائن کو کیا کہتے ہیں؟ ٹچ لائن. پوچھ سکتے ہیں کہ فٹ بال کی لمبائی کی لائن کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹچ لائن. اور چھوٹی لائن جو ہوتی ہے گولائی، جیسے وہاں گول کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں گول لائن. چوڑائی کی لائن کو. ٹچ لائن کی لمبائی کتنی ہے؟ 100 گز. اور گول لائن کی لمبائی 50 گز. گول پوسٹ کا آپس میں فاصلہ کتنا ہے؟ گول پوسٹ کا آپس میں فاصلہ 8 گز. گول پوسٹ کی اونچائی کتنی ہوتی ہے فٹ بال کی؟ 8 فٹ. کتنے فٹ؟ 8 فٹ.
पेनल्टी एरिया कितना है? 18 गज के फासले पर 18 गज लंबी लाइन लगाते हैं अमूदन। इसमें पेनल्टी किक का निशान 12 गज के फासले पर लगाए जाते हैं। और दुरानिया कितना है इसका फुटबॉल का? 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। टोटल गेम 90 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाती है। ये अच्छी बात है कि जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। वक्फा कितना होता है दोनों में हाफों में? 5 मिनट का। इतना तो पता होना चाहिए फुटबॉल के हमारे को, जो खेलता है या नहीं खेलता। फिर फुटबॉल के कितनी गोलाई कितनी है फुटबॉल गेंद की, और वो तो आप देख लीजिएगा, जैसे कुत्तर कितना है या वजन कितने हैं, या आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट गेम है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल मैदान की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, और एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। गुस्ल के फ्राइज कितने हैं? गुस्ल के कौन कौन से? कौन कौन से 4 हैं? ये तो मैंने उस दिन बताया। हाँ, ये फ्राइज है, ये फ्राइज है। नहीं बेटा, फ्राइज किधर? सॉरी, वज़न बता रहे हैं गुस्ल के। अच्छा, गुस्ल। असल में मेरी तवज्जो भी इधर नहीं है। नहीं, पूरा जिस्म पे एक वो पानी एक फर्ज तो ये हो गया। चलो, कोई ज़रा बराबर भी हिस्सा ना खाली हो, खुश्क ना रह जाए, एक तो ये फ़र्ज़ हो गया, ठीक है। दूसरा, एक नाक में पानी वो गरारा करना, ये चौथा कौन सा फ़र्ज़ है? आप 4 कह रहे हैं ना, 4 फ़र्ज़ हैं, चौथा मुझे भी बता दो। 3 फ़राइज़ हैं, वो वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। पूरा मुंह धोना पूरा, ठीक है, और ये कोनियों तक, चौथाई सर के मस्सा और पाँव धोना आखिर में टखनों समेत। पूरे जिस्म के बाल बराबर भी हिस्सा खुश्क ना रह जाए। फ्राइज 3 बताए ना, फ्राइज ही बता रहा हूँ। सुनते 5 हैं गुस्ल की। वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? 4। और सुनते कितनी है? 13। मुस्ताहब भी हैं इसके वज़ू के 5। रम्मी से क्या मुराद है? रम्मी शैतान को कंकरियां मारना, कूटना। जद्दुल अंबिया किन्हें कहते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत ये बच्चे, ये आपने सुनने हैं वीडियो को लाजमी, ये मैंने सुनना है आपसे। फिर ये अहम चीज़ है जी, बहुत अहम क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये वाले। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिससे पूछूंगा वो बताएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है बहुत। रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में कौन से सहाबा किराम मदफून हैं? 2 से ज़्यादा पीछे बैठा बता। चलो जी, आप बता दो। हसनैन साहब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन सा सहाबा किराम मदफून है, दफन है? नबी पाक रोज़े के अंदर मैं पूछता हूँ। चलो, जहाँ नबी पाक में दफन है उनके साथ और कौन से सहाबा किराम दफन है? किन की कब्रें हैं? ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। दूसरे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर कब्र है, जन्नतुल बकी में है। हाँ, तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। ये 2 सहाबा किराम, ये 2 कब्रें हैं, ठीक है। नबी पाक में टोटल 3 कब्रें हैं। एक नबी पाक की कब्र मुबारक है, 2 और उस्मान गनी रज़ी कब्र सामने है, बिल्कुल फ्रंट पे। नबी पाक जन्नतुल बकी जो सामने कब्रिस्तान है मदीना मुनव्वरा का। मदीना मुनव्वरा की कब्रिस्तान जन्नतुल बकी कहते हैं। मक्का के कब्रिस्तान को क्या कहते हैं?
बकी का क्या माने? बकी का क्या मतलब है सर? अरबी का है लफ्ज़। और मक्का कब्रिस्तान का जन्नतुल, चलो जी ये टास्क है आपका, ये सुनाना है आपने। कल परसों तो बताया मैंने वीडियो में, कल परसों की वीडियो मैंने पूछा आपसे, भूल जाते हैं आप, भूलने की बीमारी भी आप लोगों को है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के जब बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो गए, शदीद मुखालफत हो गई, तो शदीद मुखालफत की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वादी की तरफ जो है ना कसद फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरैश मक्का की शदीद मुखालफत की वजह से किस वादी का कसद फरमाया कि उस वादी में आपने ठहरना है? वादी ताइफ। 3 साल नबी पाक ने जिस घाटी में गुजारे, उस घाटी का नाम शुएब अबी तालिब, और ये जगह वादी ताइफ है। अबू तुराब किनको कहा जाता है? तुराब का मतलब फिर सर बता देंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। तुराब का मतलब क्या है सर? मट्टी। अच्छा जी, वो सही बताया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। जामिउल कुरान किनको कहा जाता है? जामिउल कुरान, कुरान शरीफ जमा किया जिन्होंने, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। नाशरे कुरान किनको कहते हैं? नशर किया कुरान शरीफ, वो भी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। किस मलका का जिक्र कुरान मजीद में आया है? किस मुल्क की मलका? उस मलका का नाम भी बताएं। प्रिंसेस। कैसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है सर, तलाश किए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यमन की मलका सबा का। क्रिकेट देखते रहते हैं आप, तो कितने अरसे बाद ये टीम आई है ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान में? कंफर्म किए? 28 थी, 24 है तो 28 पक्की गल है। चलो, क्रिकेट के बाल का वजन कितना है? क्रिकेट के बाल का, गेंद का वजन कितना होता है? इंटरनेशनल जो एक ही है रूल है, कितने ऑन्स का होता है? कितने ऑन्स का है? ये जो बेटा 5.5 ऑन्स आईसीएस करते अपना कंप्यूटर साइंस में करते हैं, इनकी फिजिक्स होती है? बास की होती है, बास की नहीं भी होती मेरे ख्याल में। केमिस्ट्री नहीं है। नहीं, मतलब यानी कि कंप्यूटर किसके साथ चेंज होता है? मैथ और फिजिक्स कंपलसरी है दोनों में? यस सर। कंप्यूटर साइंस में और उसमें? यस सर। हाँ, केमिस्ट्री के बस सर। ठीक है। केमिस्ट्री की जगह क्या है वहाँ पे? मैथ्स। कंप्यूटर है। मैथ्स तो है ना। अच्छा, मैथ्स तो है। फुटबॉल का वर्ल्ड कप कब हुआ लास्ट? 2017 में। कौन जीता था? नहीं, जर्मनी। चेचनिया के दारुल हुकूमत क्या है? ये बच्चे ऐसे नहीं क्वेश्चन में कोई फंसाने के लिए, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तमाम वो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जो पाकिस्तान आर्मी के जो टेस्ट होते हैं, चाहे इनिशियल के हैं या ISB का इंटरव्यू, पूछे जा सकते हैं आपसे। और हर क्वेश्चन को जवाब खामोशी में देंगे या सॉरी में देंगे तो फिर वो सॉरी करेंगे आप, वो भी आपको सॉरी करेंगे, समझिए ये बात। इसलिए सारे आपने याद करने हैं, जो भी मुझे सुनते हैं स्टूडेंट, तो आपने रजिस्टर बनाने हैं। जीके का अलग से बनाए, इस्लामियात का अलग से बनाए, पाकिस्तान अफेयर्स का अलग से बनाए, मैथ्स का अलग से बनाए, इंग्लिश का अलग से बनाए, GDP वाले जो स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स का अलग से बनाए। इस तरह DSSC वाले जो स्टूडेंट सुनते हैं मुझे, जो मेन सब्जेक्ट है जिसमें उन्होंने मास्टर या BS किया हुआ है, उसका अलग से रजिस्टर बनाएं। सिर्फ ये नहीं अगर MA उर्दू किया या MA इंग्लिश किया तो आपसे उर्दू के इकबाल के बारे में पूछा जाए, कोई भी उर्दू का क्वेश्चन आ सकते हैं, इंग्लिश का कोई भी आ सकते हैं, शेक्सपियर नहीं पूछेंगे, कुछ भी पूछा जा सकते हैं। इसलिए अपने नॉलेज को आपने सही वास्ट करना है ताकि सिलेक्शन हो। फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है, साथ साथ ये भी ज़रूरी है नेगेटिविटी निकाल दो करेक्टर से। अभी बदला लेने वाले लोग थोड़े नेगेटिव से है ना,
وہ اچھے نہیں لگتے ہمیں. معاف کرنے والے لوگ زیادہ اچھے ہیں. Yes, sir. تو بڑا دل رکھیں, معاف کریں, لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. یہ نہیں کہ کڑتے رہو اتنا عرصہ میں اس سے میرے ساتھ یہ کیا, مہنگی چیز دی, ابھی میں نے کیا مجھے کوئی رستہ بتائیں گے میں بدلا لوں. چھوڑ دو یار, فرگیٹ اباؤٹ. سر زندگی سے بھی اسی میں پھر ٹینشن, ڈپریشن. معاف کرنا سیکھیں, خوش رہو گے زندگی میں. بڑا دل رکھیں سر, اللہ کی پھر مدد بھی آتی ہے. اور جیسا گمان رکھیں اللہ کی ذات سے ویسا ہی ہوتا ہے. اچھا گمان رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے مدد کرنی ہے. ابھی تک اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے, آگے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کرم نوازی فرمائے گا. تو ہوتی ہے کرم نوازی. نیگیٹیوٹی رکھیں گے بندے نہیں سلیکٹ ہوں گا, یہ اتنا مشکل چیزیں ہیں, وہ کیسے ہو جائیں گے, اتنے بچے آئیں گے تو میں کدھر سلیکٹ. وہ پھر سلیکٹ بھی نہیں ہوتا بچہ. ہمیشہ یہ رکھیں سلیکشن میری ہو, چاہے 1 لاکھ بچے اپلائی کرو, سیٹیں 2 ہوں تو میں نے سلیکٹ ہو جانا ہے. اس کے لیے پھر محنت کی ضرورت ہے. ظاہر ہے صرف خواب و خیال میں تو نہیں رہنا, آپ نے پریکٹیکل محنت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ سلیکٹ ہوں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لاسٹ میں دروشی پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آتے ہیں لیکچرر کی طرف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.